بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کل ایک ویڈیو شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس میں کافی کمنٹس مجھے آئے۔ ایک کمنٹس میں یہ تھا کہ شاید محترمہ آپ کو جاب نہیں ملے، اس لیے آپ نے ایسی بات کی، ٹھیک ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جو یہ بات سمجھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جاب ملنے یا نہ ملنے، اس میں جاب کے بارے میں بات نہیں کر رہی، میں کر رہی ہوں رسپیکٹ آف ٹیچر کی رسپیکٹ۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو گلی محلے کے عام لوگ اٹھ کے ٹیچر بن گئے، ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں ڈاکٹرز کی یونیفارم ہے، وکیل کالا کوٹ پہنتے ہیں، پولیس کی اپنی وردی ہوتی ہے، آرمی کا یونیفارم ہوتا ہے، تو ٹیچرز کا بھی ایک یونیفارم ہونا چاہیے، یا ان کو ایک گرین کوٹ پہنا دو تاکہ پتہ چل سکے لوگوں کو کہ یہ پاکستانی ٹیچر ہے، یہ پاکستانی استاد ہے۔ اور گرین کوٹ صرف اس کو پہننے کی اجازت دی جائے جس کے پاس بی ایڈ ایم ایڈ کی ڈگری ہو، اس نے ٹیچنگ کورس کیا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ جو میٹرک پاس لڑکی ہے، جو گلی محلے کی لڑکی ٹیچر بنی ہوئی ہے، جس نے ایف اے کیا ہوا ہے، بی اے کیا ہوا ہے، بی اے پاس کو بھی ٹیچر نہیں بننے دیا جائے، کیونکہ بی اے کے بعد بی ایڈ ہوتا ہے۔ پہلے پی ٹی سی ای ایس ٹی ٹیچرز ہوتی تھی، پی ٹی سی کورس کروائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب گورنمنٹ نے کافی عرصے سے پی ٹی سی کورس جو ہے یہ ختم کر دیے، اب جسٹ انہوں نے بی ایڈ ایم ایڈ کورس رکھ دیا۔ اگر پی ٹی سی کورس ہوتے تو چلیں ٹھیک ہے، پرائمری ٹیچرز کو بھی پرمیشن دی جاتی۔ اب جب کہ پی ٹی سی کورسز ہی ختم کر دیے گئے ہیں، جسٹ بی ایڈ کورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی ایڈ جب ٹیچرز بننے کے لیے بی ایڈ مسٹ ہے، گورنمنٹ لیول پہ جب بی ایڈ ایم ایڈ کیا جاتا ہے تو جاب ملتی ہے۔ تو بی ایڈ ایم ایڈ کے لیے الاؤ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ان کے لیے بھی کسی کلر کا کوٹ ہو، کوئی بھی کلر ان کے لیے مخصوص کیا جائے، یا ان کو بھی یونیفارم پہنایا جائے۔ اب میں اگزامپل دوں گی، اگر کوئی وکیل بن جاتا ہے، وہ پریکٹس کرے، جاب کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، اسے نوکری ملے یا نہ ملے، مگر اس کے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہیں، اکثر میں نے ایک دو میری جاننے والی ایم بی بی ایس لڑکیاں ہیں، مجھے بتایا کہ ہم نے نہ پریکٹس کی نہ ہم نے جاب کی، جسٹ ہم نے ایم بی بی ایس کر کے ہم گھر بیٹھ کی، کوئی فیملی پرابلمس تھے، ہم جاب نہیں کر پائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جاب نہیں کر پائی تو ان کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے، انہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، وہ جاب کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بی ایڈ یا ایم ایڈ جس نے کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی، اس کے نام کے ساتھ بھی ٹیچر لگا ہو۔ باقی جو لوگ پڑھانا سب کو آتا ہے، ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مگر پروفیشنلی وہ ٹیچر نہیں ہوتے وہ ڈاکٹر ہیں، وہ اپنے بچوں کو شام کو پڑھا رہے ہیں۔ پولیس والے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، انجینئرز اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیا انجینئر کہتا ہے کہ میں ٹیچر بن گیا ہوں، میں ٹیچر ہوں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طرح ٹیچرز کو بھی رسپیکٹ دی جائے۔ ٹیچر کے نام کے ساتھ بھی صرف ان کے ساتھ لکھا جائے جنہوں نے ٹیچنگ کورس کیے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو محترمہ جاب نہیں ملے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ مجھے جاب ملے یا نہ ملے، اگر فار ایگزامپل میں نے بی ایڈ ایم ایڈ کیا ہوا ہے تو میرے نام کے ساتھ ٹیچر لکھا جائے، بے شک میں گھر میں بیٹھی ہوں، جیسے باقی پروفیشنل لوگوں نے ڈگریز کی ہوتی ہیں، وہ جاب نہیں کر رہے، مگر ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں پیشے سے منسلک تھے، یا فلاں پیشے میں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، جیسے فلاں انجینئر ہے، فلاں پولیس والا ہے، تو ہمارے نام کے ساتھ بھی اگر ہم نے ایجوکیشن اس لیول کی لی ہوئی ہے جو ٹیچنگ کے لیے مسٹ ہے، تو ہمارے ساتھ بھی لکھا جائے کہ یہ ٹیچر ہے۔ مجھے بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے
ٹیچرس کی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، خدایا ٹیچرز کی مفہوم سمجھایا جائے اور گورنمنٹ کو ٹیچرز کو رسپیکٹ دینی چاہیے، کیونکہ جب تک ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ٹیچرز اچھے نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اچھے ٹیچرز کی چھانٹی نہیں کی جائے گی، تو محض پاکستان ترقی پذیر ہی رہے گا، یہ ترقی یافتہ نہیں ہوگا۔ جب تک ایجوکیشن صحیح نہیں ہوگی، ہمارا کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ جو ہیں اپنے یہ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ گند پڑا ہوا ہے، ان میں پرائیویٹ سیکٹرز میں جو بی ایڈ ایم ایڈ نہیں ہیں، ان ٹیچرز کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں، ان کی ڈگریز کو ویریفیکیشن کروائی جائے۔ جن ٹیچرز کی ڈگریاں ٹھیک ہیں، ویریفیکیشن ہوئی ہے، ان اسکولوں کی رجسٹریشن کی جائے۔ ایسے اسکول، ایسے ادارے جن میں محض فارمیلٹی پوری کی گئی ہے، اکثر جو صحیح ٹیچر ہوتے ہیں ان کے حق مارے جاتے ہیں، وہ ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وہ صحیح کے ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو جابس نہیں ملتی کہ کوئی بات نہیں، ہمارا تو کام میٹرک ایف اے لڑکی سے چل جائے گا اور اس کو ہمیں سیلری کم دینی پڑے گی، ہائی کوالیفائڈ کو ہم ہائر کریں گے تو ہمیں اس کو پے زیادہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب پے کا معاملہ آتا ہے اور جب لو ایجوکیشن والے لو پے پہ کام کریں گے تو وہ ویسا ہی اسٹوڈنٹ بنائیں گے، وہ بھی لو کوالٹی کا اسٹوڈنٹ بنائیں گے، ہائی کوالٹی کا وہ جو ہے اسٹوڈنٹ نہیں بنا سکیں گے۔ اس لیے یہ غریبوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں، امیروں کے بچے تو اچھے اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ تو باہر بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے اسکول کالج میں تو آلریڈی ماسٹرز اپنا سبجیکٹ ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انگلش کا ٹیچر اردو پڑھا رہا ہے یا اردو کا ٹیچر سائنس پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ میں غریبوں کے حق کے لیے بات کر رہی ہوں، میں غریبوں کے لیے بات کر رہی ہوں کہ غریبوں کو اچھے ٹیچر پرووائڈ کیے جائے، غریبوں کے اسکولوں میں غریبوں کے بچوں کے لیے جو ہے ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز پرووائڈ کیے جائیں۔ جب پرائیویٹ اسکولز پہ پابندی عائد کی جائے گی کہ بی ایڈ ایم ایڈ سے کم ٹیچر نہیں ہوگا تو وہ مجبوراً خود ہی پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میٹرک تعلیم نہیں ہے، میٹرک بھی کوالیفیکیشن ہے، ایف اے بھی ہے، مگر ان کو ان کے لیول کی جابس دی جائیں۔ میٹرک کے لیے، ایف اے کے لیے اور بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیں، پولیس میں کانسٹیبل ہیں، آرمی میں سپاہی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایف اے بی اے کو بھیجا جائے، اور بھی بہت سے جو ہے بہت سی جابس ہیں، بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ان کو جاب نہ دی جائے، مگر یہ جو ٹیچرز بن کے ہیں، خدا را ایسے لوگوں کو ٹیچروں کے نام پہ جو ہے دھبا مت لگائے۔ ٹیچروں کی ایک علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، ان کی اپنی شناخت ہو، ٹیچر پہچانے جائے، اور ٹیچرز کا بھی کوئی کوٹ ہو جس میں وہ پہن کے جائے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ٹیچر ہے، یا ان کا بھی یونیفارم بنایا جائے۔ یہ آج کل جو گورنمنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تبدیلیاں لانے کے وعدے کیے، مگر کیا تبدیلی لائے؟ شاپر بند کر کے تبدیلی لے آئے، ٹھیک ہے، شاپر بند کرنے سے تو تبدیلی نہیں آئی۔ کوئی ایسا کام کریں ٹیچرز کو رسپیکٹ دلائیں، کوئی انوکھا کام کریں جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو، ٹیچرز کو یونیفارم پہنا دیں تو ہم بھی دیکھیں گے کہ تبدیلی آ گئی ہے، چینج آ گیا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسوں کو رو رہے ہیں، خزانہ خالی ہے، تو ٹیچرز کو یونیفارم پہنانے سے پیسے کی بچت ہوگی۔ وہ ٹیچرز جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشنز کر رہی ہوتی ہے، فلاں کا ڈریس، فلاں کے کپڑے، فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، وہ زیادہ اچھے کپڑے پہن رہی ہے، یا فلاں اوپر کی کمائی کے کپڑے پہن رہا ہے، یا فلاں کے پاس کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں، جو کپڑوں کی ہی ٹیچرز میں جیلسی ہوتی ہے۔ کپڑے جوتے آپ بند کریں گے، ان کا پراپر یونیفارم ہوگا، اور ٹیچر کی اپنی پرسنلی بھی بچت ہوگی، اور جو ہے ملک کی بھی بچت ہوگی، جو آئے دن ان کو روز
کپڑے چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو تبدیلی لانی ہے، چینج لانا ہے تو ٹیچرس کا یونیفارم بنائیں اور ایسے اسٹیپ کریں جو پہلے کبھی نہ ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں یہ بات کرتی رہوں گی، میں پھر بات کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے، جب تک میں یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے اداروں میں، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں صحیح ٹیچر آگے ہیں یا ان کے یونیفارم ہو گئے ہیں. یونیفارم نہیں دینا تو ان کو کوئی کوٹ پہنا دیں، ان کی کوئی جو ہے شناخت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. میں اس وقت تک بولتی رہوں گی. شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت.